یا امہ. اما جی میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. اس تمنا کا اظہار کیا کہ جب ہم اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے میرے رب آل محمد کا رزق تھوڑا کر، گزارے کا کر، گزارے کا. کیوں؟ کس لیے کہ کوئی قیامت کے دن مجھے یہ تانا نہ دے کہ آپ کی اولاد نے مزے کیے اور ہم سولیوں پہ لٹکے، ہم نے فاقے سہے. ایک صحابی آ کر پیٹ سے کپڑا اٹھا، یا رسول اللہ یہ دیکھیں میں نے پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہوئے بھوک کی وجہ سے. تو آپ نے کرتا اٹھا کر فرمایا یہ دیکھو میں نے 2 پتھر باندھے. اپنی اولاد کے لیے ہر کوئی عافیت مانگتا ہے، خیر مانگتا ہے. میرے نبی کا علم تو بہت آگے کا تھا، آپ نے تو دیکھ لیا تھا میرے بچوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے جان دے گا اور ایک کا سر نیزے پہ چڑھ جائے گا. تو دیکھو، دیکھ رہے تھے. آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ کتا ہے کالا اور سفید جو میری اولاد کا خون پی رہا ہے. جب کربلا میں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور حضرت حسین کی نظر شمر پر پڑی تو انہوں نے کہا اللہ صدق اللہ و رسول، سچ کہا اللہ اس کے رسول. اس کو تھا شمر کو برس کی بیماری تھی جس کو پھل بیری پنجل میں کالا چٹا ہو گیا تھا. تو یہ ہے. ساتھیوں نے پوچھا کیا کہہ رہے ہیں؟ سچ کہا اللہ رسول نے. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک کالا چٹا کتا ہوگا جو میری اولاد کا خون پیے گا، وہ یہ کھڑا ہوگا. اور عشق و محبت ایسا بچوں سے، عربوں میں عیب تھا بچے کو اٹھانا، عرب سرداروں میں عیب تھا بچے کو اٹھانا، نہیں اٹھاتے تھے، پیار نہیں کرتے تھے. اور آپ حسن حسین کو یہاں نہیں اٹھایا، یہاں اٹھانا میں ذرا تھوڑا سا معقول لگتا ہے. ایک کو یہاں بٹھایا، ایک کو یہاں بٹھایا اور ان کو لے کر باہر مجلس میں آ گئے، یہاں بٹھا کر. ایک بدو کہنے لگا یا رسول اللہ آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں، آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ نہیں، میں بھی پیار کرتا ہوں اور اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، اور جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے بھی پیار کرے گا. پر آپ نے دعا مانگی اللہ جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار فرما، جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھے. آگے حضرت عمر تھے، نعم المطیع، کیا عالی شان سواری ہے بھائی، کیا عالی شان سواری ہے. تو آپ نے فرمایا ونعم الراکبان، کیا عالی شان سوار ہیں بھائی، کیا عالی شان سوار ہیں. ایسوں کے لیے آپ اللہ سے نہیں مانگ سکتے تھے. جمعہ کا خطبہ واجب ہوتا ہے، واجب. تو آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے، سامنے مسجد بھری، دونوں بچے چلتے چلتے دروازے پر آ رہے، دونوں دروازے پر آ رہے اور دونوں ایسے لڑکھڑا رہے، 10 مہینے کا فرق، دونوں لڑکھڑا رہے. تو آپ کسی سے فرماتے ہیں بچوں کو اٹھا کے آگے لے آؤ اور خطبہ جاری رہتا. آپ نے خطبہ چھوڑ دیا، منبر سے اترے، مجمع کو چیرتے ہوئے جا رہے، سارے صحابہ پریشان چونکہ ان کا منہ ادھر، پیچھے کیا ہے ان کو نہیں پتا. تو سارے پریشان کیا ہوا، آپ کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں. تو اب مجمع کو چیرتے ہوئے گئے، دونوں بچوں کو اٹھایا اور پھر واپس آئے اور ایک کو منبر پر ادھر بٹھایا، ایک کو ادھر بٹھایا اور پھر دوبارہ خطبہ شروع کرنا. فرض نماز ہو رہی ہے، فرض یہ نہیں معلوم کہ ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، فرض نماز ہے. اور اب سجدے میں ہیں، سجدے میں ہیں. حسن دوڑتے ہی گئے اور آ کر کمر پہ چڑھ گئے.
اور آپ نے سجدہ لمبا کر دیا. تھوڑی دیر بعد کچھ لوگوں کو تشویش ہو گئی، اتنا لمبا سجدہ، آپ کو کیا ہو گیا؟ فوت ہو گئے، مسئلہ ہو گیا. تو جو پہلی صف کے لوگ تھے انہوں نے یوں کر کے دیکھا، صحیح میں دیکھا تو دیکھا تو حسن اوپر کھیل رہے. تو وہ جو بالکل آپ کے پیچھے چند لوگ تھے ان میں سے ایک نے سجدے میں تھوڑا سا آگے ہو کے یوں ہاتھ آگے بڑھایا بچے کو پکڑ کر نیچے اتارنے کے لیے. تو یہاں بغل سے آپ کو نظر آیا کہ ایک ہاتھ آگے آ رہا ہے، تو آپ نے اپنے سجدے میں سے ہاتھ اٹھا کر اس کو یوں کیا، مت چھوڑو مت چھوڑو. تو وہ پھر پیچھے ہو گئے. جب تک حسن کمر پہ بیٹھے رہے آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. اور معلوم ہے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ہاتھ کیوں نہیں اٹھایا؟ میرا رب تو اپنے حبیب کی کوئی بات نہیں موڑتا. ہاتھ کیوں نہیں اٹھایا؟ آپ کی تسلی کے لیے کہ جب تم پر دکھ آئیں تو میرے دکھ یاد کریں. جس دن آپ دنیا سے جا رہے تھے 12 ربیع الاول 7 جون 633 عیسوی 11 ہجری، شدید گرم دوپہر اور جانے کا وقت قریب آ گیا، تو آپ نے پہلے اپنی سب بیویوں کو بلوایا، ان سے ملاقات کی اور ان کو رخصت فرمایا. پھر حضرت فاطمہ کو بلوایا، ان سے ملاقات کی اور انہیں بیویوں کو تو نہیں بتایا، انہیں بتا دیا میں جا رہا ہوں. تو وہ رونے لگی، رو نہیں، سب سے پہلے تیری میری ملاقات ہوگی. 6 ماہ بعد بیٹی کا بھی انتقال ہوا، ان کو رخصت کیا. پھر علی کو بلوایا، پھر ان کو ان کا سر اپنی گود میں رکھا، ان کی کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور ان کو دعا دیتے رہے. پھر ان کو رخصت فرمایا. سب سے آخر میں دونوں بچوں کو بلایا اور ان کو اپنے ایسے لیا اور ان کے سر چوم رہے تھے اور آنسو ٹپ 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 ٹپ. ایک زہر میں تڑپتا دیکھ رہے تھے، ایک کو نیزے پہ چڑھتا دیکھ رہے تھے. دعا نہیں تقدیر کے حوالے. جب یہ چلے گئے تو جبریل آ گیا، یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پہ آ چکا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. تو آپ نے فرمایا اجازت. تو ملک الموت اندر آ کر کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ. کہ یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں، میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا. پھر کہا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں. اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھ کے نہ جانا. آپ پہلی ہستی ہیں. اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. ہم سے کوئی پوچھے گا، ڈاکٹر صاحب سے کوئی پوچھے گا، بادشاہوں سے کسی نے پوچھا، اجل بھی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تو حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھیرے مارا، اور ساتھ اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل شدر، کیا گونی بندہ سردارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹا، کیا آج دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹ پڑا ہے جائے گا، جب لال چلے گا بن جانا. تمہارے ہسپتالوں سے روز جنازے اٹھتے ہیں، جوان بھی اٹھتے ہیں، بوڑھے بھی اٹھتے ہیں، بچے بھی اٹھتے ہیں. ہاں ہاں کہا بالموت واقعہ، کون پوچھے. تو آپ نے فرمایا اچھا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان نکالوں گی؟ نکالوں گا. تو آپ نے جبریل کو دیکھا، جاؤں کہ رہ جاؤں، جاؤں کہ رہ جاؤں. تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ آئے ہائے آئے، یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں اللہ سے ایسی موت مانگو کہ یا اللہ جب ہم آ رہے ہیں تو ہمارے ملنے کے شوق اور ہم تجھے ملنے کے شوق.
موت تو زندگی کی ابتدا کا نام ہے، موت اختتام نہیں، موت تو ابتدا ہے۔ تو خواب ہے، کوئی کلینک کا خواب دیکھ رہا ہے، کوئی وی سی بنے کا خواب دیکھ رہا ہے، کوئی ذمہ کا خواب دیکھ رہا ہے، کوئی ایم پی اے ایم این اے صدارت وزارت کا خواب دیکھ رہا ہے، کوئی تجارت زراعت کا خواب دیکھ رہا ہے، تو خواب ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے، تو آپ نے فرمایا تو واپس جاؤ، میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں۔ میرے رب کی عزت کی قسم، اگر میرے نبی یہ سوال نہ اٹھاتے تو آج میں اور آپ بھی بندر خنزیر بنا چلے جاتے۔ اللہ تعالیٰ کی ہم سے کوئی رشتے دار جو جن کاموں کی وجہ سے پہلی امتیں بندر خنزیر بنی، وہ کروڑوں گنا اس سے بڑے پیمانے پر یہ امت کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بندر اور خنزیر بنا دیا۔ ہمیں کیوں نہیں بنایا؟ یہ سنو، میرے بات کیا کرے گا میری امت کے ساتھ، جاؤ پوچھ کے آؤ۔ جبریل واپس گئے، وہاں سے جواب آیا، یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، وہ پہلے والا نہیں ہوگا جو پچھلوں کے ساتھ ہوا، چھوٹا کام ہوگا، زلزلے آ گئے، اموات ہو گئی، قحط آ گیا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوں گی، بندر خنزیر بننا کوئی معمولی بات ہے۔ ہمارا سارے لاہور کا تاجر بددیانت ہے، سارے پنجاب سندھ بلوچستان کا تاجر بددیانت ہے، سارا بازار جھوٹ پر، خیانت پر، کھوٹ پر ہے۔ کوئی بیچارہ پھنس جاتا ہے نا اور اپنی چیز بیچنے پر آ جاتا ہے تو یہ جتنے پراپرٹی والے ظالم درندے ہیں یہ ریٹ گھٹانا شروع کر دیتے، اس کی مدد نہیں کرتے کہ ہمارا بھائی پھنس گیا ہے تو اس کی چیز 4 پیسے زیادہ دے کے خرید لو تاکہ اپنی مصیبت سے نکل جائے، اس کے ریٹ گھٹانا شروع کر دیتے۔ ہاں شعیب علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، کس وجہ سے؟ تجارت میں جھوٹ تھا، تجارت میں خیانت تھی، تجارت میں کھوٹ تھا، تجارت میں دھوکہ تھا، تجارت میں سود تھا۔ ان 5 چیزوں کی وجہ سے آسمان سے آگ برسی، انگارے برسے، زلزلہ، انگارے، آگ کی بارش، تو سورا پنجاب سندھ بلوچستان سرحد اس خیانت میں بھرا ہوا ہے۔ بازار سلامت ہیں، کہیں زلزلہ آ گیا، کہیں سیلاب آ گیا، کہیں گھر بہ گئے، کہیں دھماکہ ہو گیا، چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں، ورنہ اس خیانت پر شعیب علیہ السلام کی قوم منڈیوں سمیت جل کے خاکستر ہو گئی، راکھ بھی نہ ملی ان کی، ہمارا سب ساری تجارت ہماری جھوٹ پر ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے کب آئے گی۔ وہ کہنے لگے کوئی نشانی تو بتائیں، تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ تو آج کی ماں کہاں عزت دار ہے؟ آج کی ماں کہاں عزت کے ساتھ ہے اپنے بچوں کے پاس؟ آج کی اولاد ماں باپ کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ پتھر نہیں برس رہے، پتھر نہیں برس رہے کہ بیچ میں دعا حائل ہے، کیا کرو گے میرے بعد میری امت کے ساتھ؟ کا ساتھ دیں گے، تنہا نہیں چھوڑیں گے، تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اس عرضی نے، اس درخواست نے، اس دعا نے اللہ کا انتقامی نظام بدل دیا، ورنہ کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ ذلیل و خوار بندہ، پتھر بنا دیے، بندر بنا دیے، آگ میں خیانت۔ میرا سارا دیش جھوٹ پر ہے، خیانت پر ہے، ظلم پر ہے۔ صرف طاقتور ظالم نہیں ہے، غریب بھی ظالم ہے۔ صرف سیاستدان ظالم نہیں، غریب بھی ظالم ہے۔
صرف پولیس والے ظلم نہیں کرتے، عوام بھی ظلم کی انتہا پر ہے، طاقتور بھی ظالم ہے، غریب بھی ظالم ہے۔ یہ تین چیزیں جو اس معاشرے میں زندہ ہو جائیں، معاشرے میں ظلم ہو، انصاف نہ ہو، عدل نہ ہو، اس معاشرے میں جھوٹ ہو، سچائی نہ ہو، اس معاشرے میں خیانت ہو، دیانت نہ ہو، اس معاشرے کے لیے پتھر برسنا کوئی بڑی بات نہیں، بم دھماکے کوئی بڑی بات نہیں۔ قومیں سازشوں سے نہیں ڈوبتی، قومیں اپنے اعمال کی وجہ سے۔ ہمیں تو کسی کو چھینک بھی آ جائے تو کہتے ہیں امریکہ کی سازش۔ قوموں کے سفینے اپنے ہاتھوں ڈوبتے ہیں، قومیں خود برباد ہوتی ہیں، پھر بربادی آتی ہے۔ سازشوں سے کوئی نہیں، میر جعفر نے سازش کی اور میر صادق نے سازش کی، وہ دیکھ کے سارے چاول ہی گندے ہو چکے تھے، ایک دانہ باہر آ گیا۔ نجف علی خان نے سازش کی دلی میں، نجف علی خان، مرزا الہی بخش اور رجب علی خان، تین آدمی کہتے ہیں دلی کو ڈبونے والے نہیں، تین نہیں، سب ڈبونے والے تھے، صرف میر صادق نہیں، سب ڈبونے والے تھے، میر جعفر نہیں، سب ڈبونے والے تھے، ساری دیکھ کا چاول گندا تھا۔ سازشوں سے قومیں نہیں تباہ ہوتی، قومیں اپنے کرتوتوں سے تباہ ہوتی، اپنے اعمال پہ تباہی آتی۔ تو میرے نبی نے ایک زندگی دی تھی، وہ تو دعائیں مانگ کے ہم ظالم موجود ہیں، پتھر نہیں برس رہے، بددیانت موجود ہیں، ہوائیں نہیں اڑا رہے ہیں۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ ہاں، کیوں نہیں ہو سکتا؟ یا رسول اللہ مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ ہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کہ اگر میرا امتی ہے تو دو کام نہیں کرے گا چاہے کچھ ہو جائے، ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا۔ سارا تاجر دھوکے باز ہے، سارا معاشرہ جھوٹ اور دھوکے اور فراڈ کا ہے۔ سارے سے مراد اکثر 100 میں جب 100 ہی ایسے ہوں، لاکھ میں کوئی ایک ہو تو کیا ہوا؟ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کیا ہے؟ من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا۔ ہندوستان ہمارا ازلی دشمن ہے، نہیں، تم اپنے ازلی دشمن ہو۔ ہماری دشمنی تو نفس و شیطان سے تھی، انہیں کو دوست بنا لیا، تو اب دشمن کا کیا ہے؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ جب 90% امت نماز نہ پڑھتی ہو، 100% تاجر جھوٹ پہ چلتا ہو، 100 میں 100 بچے ماں باپ کو دکھ دینے والے ہوں، 100 میں 100 تاجر کھوٹ خیانت جھوٹ کا شکار ہوں، تو وہاں میرے رب کی رحمت ہے کہاں سے اتریں گی اور ایٹمی طاقت بننے سے کہاں عزت ملے گی؟ یہاں جنید بغدادی بھی صدر بنا کے بٹھا دیے جائیں، شیخ عبد القادر جیلانی کو وزیر اعظم بنا دیا جائے، اور امت کا عمل وہ ہو جو آج ہے، تو ایسی بڑی ہستیاں بھی ہماری تقدیر نہیں بدل سکتی۔ جب زبان کا بول غلط ہو، جب زبان گالی کی عادی ہو، جب زبان جھوٹ کی عادی ہو، کس کا رونا ہو؟ جب ڈاکٹر مریض کو کسٹمر سمجھنے لگے، جس دیش میں مریض کو کسٹمر سمجھا جائے اس دیش کا کیا حال؟ جس میں مریض گاہک بن کے آ رہا، وہاں زرداری بٹھا دو یا جنید بغدادی بٹھا دو، ایک ہی بات ہے۔ طبیب تو مسیحا ہوتا ہے، یہ بھی تاجر بن گئے، طبیب بھی تاجر بن گئے۔
میں کس کس کی پستی کا رونا رو، کس کس کے لیے کہاں سے اتنے آنسوؤں کا ڈھیر لاؤں، پورے بدن کے زخموں کے لیے پھمبے کہاں سے لاؤں، جتنے میرے جسم پہ رونگٹے ہیں اتنے میرے زخم ہیں، کون مسیحا میرے پھمبے رکھے گا، کون مرہم لائے گا، کہاں سے دوا آئے گی؟ غیر مسلم ہماری حفاظت میں ہوتے ہیں، ان کے گھروں کو آگ لگا دی جائے، کہ کون سا عشق رسول ہے، یہ کون سی غیرت ایمان ہے، یہ غیرت شیطان ہے۔ جہاں جھوٹی FIR لکھوانے والے مدعی ہوں، میں پولیس کو کیا گلا دوں؟ ایک آدمی قتل کرتا ہے 10 آدمیوں کا نام لکھا تھا، میں جیلوں میں جاتا ہوں بیان کرنے، فیصل آباد میں 13 آدمی ایک دن میں پھانسی چڑھے تھے، اس میں 5 بے گناہ تھے۔ ان پر FIR کٹوانے والے کون تھے؟ پاکستان کے عوام تھے، کوئی حکمران نہیں تھے، کوئی پیپل پارٹی نہیں تھی، کوئی نون کاف لیگ نہیں تھی، عام لوگ۔ FIR کاٹنے والا پولیس والا بھی پاکستان کا تھا۔ ایک آدمی بے گناہ مر جائے تو میرے نبی کا فرمان ہے، اگر ایک آدمی کو بے گناہ قتل کر دیا گیا اور اس کے قتل پر پوری دنیا جمع تھی تو اللہ ایک کے بدلے میں سب کو جہنم میں ڈال دے گا۔ جس دیش میں بے گناہوں کو پھانسی لگے اس دیش کے ایٹمی طاقت بننے سے کیا ہوگا؟ جس دیش کا وکیل جھوٹے مقدمے خود درج کروائے اس دیش میں انصاف کہاں ہے؟ اور جس دیش سے انصاف مٹ جاتا ہے وہاں کہاں سے رحمت آئے؟ دریائے راوی سونے کا ہو کے بہنے لگے، اور ہمارے عدالت اور وکیل وہی کریں جو آج کر رہے ہیں، تو ذلت اور فقر اور بھوک کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ میرے نبی ایک پیغام دے کر گئے، ایک زندگی دے کر گئے۔ طب کسی زمانے میں کمائی کا ذریعہ نہیں تھا، جب کبھی دین تھا تو طبیبوں کی کفالت حکومت کیا کرتی تھی اور علاج مفت ہوتے تھے۔ آج کا ڈاکٹر کہتا میں تاجر ہوں، دیکھو میرا مریض لے کے چلا گیا، اس پر لڑائیاں ہو رہی ہیں، میرا مریض لے کے چلا گیا، اور مریض بیچے جاتے ہیں کہ میں مریض بھیج رہا ہوں، پھر میرا کتنا پرسنٹیج ہوگا؟ میرا بھائی ڈاکٹر ہے، وہ مجھے بتاتا ہے، مطلب کہیں میں آپ کی کوئی توہین نہ ہو جائے، وہ بھی آپ کی برادری کا، وہ مجھے بتا رہا ہے۔ تو وہ دل کا ڈاکٹر ہے اور بڑا ہمدرد ڈاکٹر ہے، وہاں سے ملتان سے رین عرفان سے جو کہ جی ہمارا پرسنٹیج کتنا ہوگا؟ ہے اس ملک کی نیا کون پار لگائے گا جہاں پر طبیب تاجر بن جائے، جہاں ثقافت کے نام پہ ننگے ناچ ہوں، ثقافت کے نام پر گانے بجانے کی محفلیں، اس لیے ملک لیا تھا، نہ لیتے تو اچھا تھا، نہ ہی بنتا تو اچھا تھا۔ ان 6 لاکھ انسانوں کو کیا جواب دیں؟ معصوم بچوں سمیت ذبح ہو گئے، سکھوں کی قربانوں کا شکار ہو گئے۔ میں ہندوستان کے ایک شخص سے ملا حج میں، تو اس نے کہا ہم پنجاب میں یہ تبلیغ کے سلسلے میں گشت کر رہے تھے، تو ایک بڑھیا ملی، بڑھیا کہنے لگی بچے ہو میں مسلمان سکھاں چاہ لے آئے، اے میرے بچے لے جو شاید مسلمان ہو جائے۔ ایسی لاکھوں بچیاں بوڑھی ہو کے کچھ مر گئیں، کچھ اپنے بڑھاپے کا رونا رو رہی ہیں۔ تو اس لیے لیا تھا کہ وکیل ڈاکو بن جائے، انصاف بکنے لگ جائے، ذمہ دار متفکر ہو جائے، ڈاکٹر تاجر بن جائے، تاجر بددیانت ہو جائے، عورت کپڑوں سے باہر نکل آئے، اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو جائے۔ اسلامی تاریخ میں 2 ریاستیں اسلام کے نام پر بنی، پوری اسلامی تاریخ 2 ریاستیں اسلام کے نام پر بنی ہیں، ایک مدینہ منورہ اور ایک پاکستان۔
یہی کچھ کرنا تھا تو کیا ضرورت تھی اتنے لاکھوں پٹوانے کی؟ ہاں میرے بھائیوں، کوئی ناامیدی کی بات نہیں ہے. آج ہم توبہ کر کے اللہ رسول سے صلح کر لیں تو کام بن جائے. کل صبح نمودار ہو جائے. صبح کوئی دور نہیں ہے، قریب ہے. ایک قدم پہ صبح ہے، ایک قدم پہ تابناک مستقبل ہے کہ یہ سارا مجمع توبہ کرے، اللہ کی رحمت کی باہیں کھل جائیں گی اور اللہ اپنی مدد کو اتار دے گا. حکومت کا انتظار نہ کرو کہ حکومت کرے گی، ماں باپ کی فرمانبرداری کرو. اتنے سپاہی کہاں سے لائے گی؟ دین اندر سے آتا ہے، باہر سے نہیں آتا، اندر سے آتا ہے. اس لیے اپنے محبوب کی زندگی پڑھو، اپنے محبوب کی زندگی سیکھو. تم لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھتے ہو، ایک حد فاصل رکھو، اپنی آنکھوں میں حیا رکھو. مسلمان کی آنکھ اوپر نہیں اٹھا کرتی. ان آنکھوں نے اللہ کا دیدار کرنا ہے. جو آنکھیں حرام دیکھتے دیکھتے مر گئیں وہ اللہ کے دیدار سے محروم ہو جائیں گی. ان کانوں نے اللہ کا کلام سننا ہے. ان کانوں نے جنت کی عورتوں کا نغمہ سننا ہے. ان کانوں نے داؤد علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نغمہ سننا ہے. یہ گانا سنتے سنتے مر گئے تو ان نغموں سے محروم ہو جائیں گے. میرے رب کا اعلان ہوا جنت میں، وہ کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے؟ آج انہیں جنت کا گیت سنایا جائے گا. مجھے جنید جمشید نے بتایا کہ جب وہ گاتا تھا کہ ہم جو گانا تیار کرتے ہیں 2 ہفتے، 1 مہینہ، 2 مہینے، 3.5 منٹ ہوتا ہے. 3.5 منٹ اتنا چھوٹا کیوں، اتنا مختصر کیوں؟ کہ اس سے ذرا بھی لمبا ہو تو لوگ بور ہو جاتے ہیں سنتے. سبحان. جنت کا سب سے چھوٹا گیت جو اللہ سنائے گا وہ صرف 70 سال کا ہوگا. 70 سال. جو ایسے بیٹھا یا بیٹھی ہے، میرے رب کی عزت کی قسم 70 برس میں یوں نہیں ہو سکے. ادھر نہیں دیکھے گا، ادھر نہیں دیکھا، وہیں نظر اس کی ٹک جائے گی. 70 برس گزر جائیں گے اور پتہ نہیں چلے گا. ایسی اللہ چاندی بھر دے گا. ساری جنت کو اللہ ساز بنا دے گا. وہ جنت کی حور کو آواز دے گا. ساز و آواز مل کر اس طرح سما بندے گا کہ ہر ایک اپنے وجود سے غافل ہو کیسے بیٹھو. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیسا ہے؟ اس سے اچھا سنو، اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے داؤد، اے داؤد آؤ. داؤد علیہ السلام دنیا میں جب زبور پڑھتے تھے، انسان نہیں جانور، پتھر، پہاڑ، وہ ایسے ایسے ہلنے لگتے تھے. ایسے یہ پورے پہاڑ ایسے ہلتے تھے. قرآن کہہ رہا ہے یا جبال اوبی معاہ، یوں ہلتے تھے پہاڑ داؤد کے نغمے سے. انسان تو بے ہوش ہوتے، جنگل سے جانور نکل آ کر بیٹھ کے سنتے تھے. یہ داؤد آج ممبر پہ ہوں گے، انہیں سنائیں گے جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے. تمہارے ہاسٹلوں میں نیوز، میں خود ہاسٹل میں رہنے والا، زندگی یہیں انہی گلیوں میں گزری ہے. میوزک کی آواز سے در و دیوار گونج رہے ہوتے ہیں. تم طبلے سرنگی کے پیچھے اللہ کی آواز سے محروم ہونا چاہتے ہیں. کلام یبقى الا ارحم الراحمین. اب رحمان و رحیم کی باری ہے، اب وہ باقی ہے، باقی سب اپنا کام کر چکے ہیں. تو پھر میرا اللہ کہے گا رضوان ارفع الحجب بین عبادی و بین زواری. اے رضوان، میرے اور میرے بندے بندیوں کے درمیان پردے ہٹا دے. آنکھیں میرا دیدار کریں، کان میری آواز سنیں. جن آنکھوں نے حرام دیکھا نہیں دیکھ سکتی اللہ، جن کانوں نے حرام سنا نہیں سن سکتے اللہ کی آواز. اب ساز تھم جائیں گے، اب میرے رب کو کسی ساز کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک اور عجب بات ہوگی، پہلے صرف کانوں سے سن رہے تھے، ایک سیل ہے جو سناتا ہے اور اس کی لذت پورے وجود میں. جب میرا رب اپنا کلام شروع کرے گا تو جسم کے جتنے سیل ہیں سب کان بن جائیں گے.
اور ہر کان سے آواز روح کے اندر اترے گی. لاکھوں برس گزر جائیں گے پتہ نہیں چلے گا کہاں بیٹھے. شراب نہ پیو، شراب نہ پیو. میں نے تیار کر کے رکھی ہے ایک محفل ہے جس میں جنتی خود اٹھاتے ہیں اور ڈالتے ہیں اور پیتے ہیں. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، خود پی رہے ہیں. ایک محفل ہے جس میں انہیں پلایا جا رہا ہے، یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا. خدام غلمان ان کو پلا رہے ہیں، فرشتے پلا رہے ہیں. ایک VIP کی محفل ہے جس میں اکثر فقراء مساکین ہیں. وہاں کیا ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. وہاں اللہ خود انہیں پلا رہا ہوگا. وہاں کا ساقی اللہ ہوگا. میرے عزیزو، اپنے اللہ سے صلح کرو اپنے حبیب کی پاکیزہ زندگی کے ساتھ. اس میں دو چیزیں ہیں. ایک اللہ سے تعلق ہے، اس میں نماز ہے، اس میں عبادات ہیں اور اس میں گناہوں سے بچنا ہے. اور ایک اللہ کے بندوں سے تعلق ہے، اس میں اخلاق ہیں، اس میں درگزر ہے، اس میں معاف کرنا ہے، اس میں غصے کو برداشت کرنا ہے، سہنا ہے. اپنے گھر کی زندگی بھی، اپنے گھر کی زندگی میں نبوت والے اخلاق ہوں، باہر کی زندگی میں نبوت والے اخلاق ہوں. اپنی زندگی کو ترتیب دو، بیلنس کرو. ڈاکٹروں کی کیا آج تو تاجروں کا بھی یہی حال ہے. بچوں کے لیے نہ ڈاکٹروں کے پاس وقت ہے نہ تاجروں کے پاس وقت ہے. ابھی میرا دوست ہے، بہت بڑا افسر ہے وہاں اسلام آباد میں، تو اس کا فون آیا کہ مول صاحب میں ہار گیا. کیوں؟ میں وڈے کرسی دے مگر بجیا میں لے لیے، لیکن اولاد میرے ہاتھوں نکل گئی کہ میں اولاد نو ٹائم ہی کوئی نہ دیتا. آج میری اولاد میرا گریبان پکڑ رہی ہے. عہدہ میرے پاس بہت بڑا ہے لیکن میں ہار چکا ہوں کہ میں نے اپنی اولاد کو ٹائم نہیں دیا. میرے نبی کائنات کے مصروف ترین انسان تھے. روزانہ عصر سے مغرب اپنے گھر والوں کے پاس بیٹھتے تھے. چونکہ 9 بیویاں تھیں تو اگر باری والے دن جاتے تو 8 دن گزر جاتے. عصر سے مغرب اپنے گھر والوں کو ٹائم دیتے تھے. ساری بیویوں کے پاس جاتے تھے. پھر اپنے 24 گھنٹے کو چند حصوں میں تقسیم کیا تھا. ایک حصہ تھا لوگوں کے لیے، ایک وقت تھا لوگوں سے ملاقات، ایک وقت تھا اپنے بیوی بچے تو تھے نہیں تو حسن حسین سے کھیلتے تھے. حسن حسین سے جا کر کھیلتے تھے اور ان کے سامنے ایسے گھوڑا بن جاتے. وہ دونوں بچوں کو کمر پہ بٹھا کر کمرے میں چکر لگاتے. کائنات کا مصروف ترین انسان. ایک وقت تھا اپنی ذاتی خدمت کے لیے، اس میں اپنے کپڑے خود دھوتے، اپنا جوتا خود گانٹتے، اپنے گھر میں جھاڑو دیتے، اپنی بیوی کے ساتھ مل کر کام کرتے. حضرت عائشہ کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا تو ان کو آٹا گوند کے دیتے تھے. اور یہ وقت رکھا ہوا تھا اپنے اللہ کے لیے جس میں اپنے اللہ سے بات کرتے تھے. مصروف ترین انسان نے اپنے وقت کو یوں تقسیم کیا تھا. اللہ کو بھی دے رہے ہیں، بچوں کو بھی دے رہے ہیں، بیوی کو بھی دے رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی دے رہے ہیں اور لوگوں کو بھی وقت دے رہے ہیں. یہ میرے نبی کی زندگی ہے. زندگی یہ زندگی سیکھو اور اس میں حسن سلوک ہے، حسن اخلاق ہے، اعلیٰ درجے کا درگزر ہے، اعلیٰ درجے کا تحمل ہے، اعلیٰ درجے کی برداشت. میرے بچے پڑھتے تھے اسکول میں ان کے پرنسپل سے ملنے گیا، سلام دعا تھی. وہ کہنے لگے جی میرے پاس 2 ڈاکٹر میاں بیوی ڈاکٹر آئے فیصلہ آباد. وہ بڑی گائنیکالوجسٹ، وہ بہت بڑا ڈاکٹر، دونوں میاں بیوی. کہنے لگے کہ ہمارے بچے آج 3 دن ہو گئے انہوں نے گھر میں کھانا نہیں کھایا تو ہم بڑے پریشان ہیں. پوچھتے ہیں تو بتاتے نہیں. تو وہ 2 بچے وہاں پڑھتے تھے، انہوں نے دونوں کو بلایا. کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا جی ہم ان کے سامنے نہیں بتائیں. تو اس نے میاں بیوی کو باہر بٹھا دیا. 2 بچوں سے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا جی صبح ہم ناشتہ کرتے ہیں تو امی ابو سو رہے ہوتے، پھر جب ہم اسکول سے واپس آتے ہیں تو امی ابو ہاسپٹل میں ہوتے، جب شام کو کھانے پر ہوتے ہیں تو امی ابو کلینک میں ہوتے. تو ہم نے اسٹرائک کر دیے کہ ہم نے ماں باپ جو ماں باپ ہمیں ٹائم نہیں دیتے ہم نے ان کا گھر کا کھانا نہیں کھانا. اپنی زندگی کو تاجر بھی بیلنس کرے، ڈاکٹر بھی بیلنس کرے. کچھ وقت بچوں کو دے، کچھ اپنے آپ کو دے، کچھ گھر والوں کو دے، کچھ لوگوں کو دے. اندھا دھند ایک ہی پیسہ 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 پیسہ. کیا کرو گے لے جا کر اس کو قبر؟ سب سے قیمتی سرمایہ تمہارا گھر ہے، تمہاری اولاد ہے. ان کے لیے بڑے گھر چھوڑ کے نہ مرو، ان اچھا انسان بنا کے مرو.
اگر اچھے انسان بن گئے تو ویرانوں میں بہار آ جائے گی. اپنے گھر والوں سے، اپنے ماں باپ سے. ہمارے یہاں بہت عجیب ظالم سا معاشرہ ہے. بعض ماں باپ کے پریشر میں اپنی بیویوں کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں، اور بعض بیوی کے عشق میں ماں باپ کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں. ان دونوں میں بیلنس کرو. ماں باپ کو عزت دو لیکن بیوی پر ظلم نہ ہونے دو. بیوی کو عزت دو، ماں باپ پہ ظلم نہ ہونے دو. یہ میرے نبی کی معاشرت ہے، یہ میرے نبی کی معاشرت ہے. ہمارا سسرالی معاشرہ بہت ظالم ہے. میں بڑا دکھی ہوں، چونکہ جب کوئی دین میں مشہور ہو جاتا تو لوگ اپنے مسائل آ کے سنانا شروع کر دیتے ہیں. سن سن کے میرا تو کلیجہ ہی جل کے رہ گیا ہے. اس درجے کا ظلم ہے کہ میں کیا بتاؤں کہ معاشرت سیکھی نہیں. نبی والی زندگی. ڈاکٹر تو بنا ہے، انسان نہیں بنا. تاجر تو بنا ہے، انسان نہیں بنا ہے. ذمہ تو بنا ہے، انسان نہیں بنا ہے. اسے پتہ نہیں کسی کو لے کے چلنا کیسے. ہر ایک کی اتنی لمبی زبان ہے. نہ عورت کو چپ رہنے کا سلیقہ ہے، نہ مرد کو صبر کا سلیقہ ہے. تو گھر کیسے آباد ہوگا؟ اپنے گھروں کو اگر جنت بنانا ہے تو ایک دوسرے کی برداشت کرو، زبان کو میٹھے بول سے مزین کرو. میرے رب کی عزت کی قسم، ایک میٹھا بول پوری دنیا کے شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے، اور ایک کڑوا بول پوری دنیا کے زہر سے زیادہ کڑوا ہوتا ہے. ایک میٹھا بول گھاؤ بھر دیتا ہے، اور ایک کڑوا بول موت تک تڑپاتا رہتا ہے. یہ میرے نبی کی زندگی ہے. صرف نماز روزہ تسبیح نہیں. میرے پاس آتے ہیں کوئی وظیفہ بتاؤ گھر میں برکت ہو. میں نے کہا میرے پاس وظیفے کوئی نہیں، میرے پاس ایک عمل ہے. ایک دوسرے کو برداشت کرو، ایک دوسرے سے حسن سلوک رکھو، غیبت نہ کرو. بیوی کسی کی غیبت خامن کے سامنے نہ کرے، خامن کسی کی غیبت بیوی کے سامنے نہ کرے. بچے ماں باپ کے سامنے کسی کی غیبت نہ کرے، ماں باپ بچوں کے سامنے کسی کی غیبت نہ کرے. مثبت سوچیں پیدا کرو، پازیٹو سوچیں پیدا کرو. منفی سوچ دل سے نکال دو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کو جنت بنا دے. جہاں خامن کا رویہ ٹھیک نہ ہو، اس گھر میں خاک نہ اڑے تو کیا ہوگا؟ سونے چاندی کے زیور سے دل کی دنیا آباد نہیں ہوتی. میٹھے بول اور نبوت والے اخلاق سے دل کی دنیا آباد ہوتی. اور گھروں میں چراغاں ہوتا ہے، حالانکہ اس کو لوڈ شیڈنگ ہوتی. جب اخلاق اچھے ہوتے، جب اخلاق نبوت والے جب اخلاق ہوتے ہیں، جب نبوت والے بول ہوتے ہیں. محبت سیکھو. ہمارا معاشرہ نفرت کی آگ میں جل کے رہ گیا ہے. مذہب کے نام پہ قتل، سیاست کے نام پہ قتل، رشتوں کے نام پہ قتل، برادری ازم پر قتل، قومیت پر قتل، صوبائیت پر قتل. کیا کیا ہو رہا ہے؟ پیسوں پہ قتل. دیس ہے یا کوئی مذبح خانہ ہے؟ انسان ہے یا جانوروں کا کوئی ریوڑ ہے؟ محبت پھیلاؤ، محبت سیکھو، درگزر کرو، درگزر کرنا سکھاؤ، درگزر سیکھو، درگزر سکھاؤ. سخاوت سیکھو، بخل سے بچو، خود بھی سخی بنو، بچوں کو بھی سخی بناؤ. مقدر کا رزق یہاں لکھوا کے ہر بچہ آتا ہے. مریضوں کے ہمدرد بنو، مریض کو قسمت نہ سمجھو، مریض کو گاٹ نہ سمجھو، مریض کے ہمدرد بنو. اللہ تمہاری نسلوں کو نہال کر دے. تو میں 1.5 گھنٹے میں نبی کی زندگی کیا سناؤں؟ 1,500 سال بھی لگا ہوں تو ایک ذرہ ادا نہیں ہو سکتا ہے. ہاں اچھی بات ہے، چلو سال میں کبھی جمع ہو جاتے ہیں. ذرا عمر رفتہ کو آواز دیں تو یہ بھی اچھی بات ہے. چلو، لیکن یہ تو بار بار سننے کی چیز ہے. اب ادارے کی سطح پر تو یہ مشکل ہے. آپ انفرادی طور پہ کرو. اللہ نے ہمیں تبلیغ کا کام دیا ہے، اس میں جاؤ، اس میں وقت لگاؤ، چھٹیوں کا وقت لگاؤ. اپنے تعلیم کے ساتھ انصاف کرو. اچھے انسان بنو گے، اچھے ڈاکٹر بھی بنو گے. جن سے علم حاصل کرتے ان کی قدر کرو، تمہارے علم میں برکت ہوگی. کبھی کمائی کے جذبے سے نہ پڑھنا. پڑھنا پیسے کے لیے نہیں ہوتا، پڑھنا شعور کے بیدار کرنے کے لیے ہوتا ہے.
پڑھنا سمجھ کو بڑھانے کے لیے ہوتا ہے، پڑھنا پیسے کے لیے نہیں ہوتا۔ علم برائے شرور ہے، علم برائے روٹی نہیں ہے۔ تو آؤ بھائیو، تم سب نوجوان بچے ہو، ہمارا سرمایہ ہو، آج توبہ کر کے اٹھیں۔ شاید ان چند ہزار کی توبہ سے اللہ پورے ملک پہ اپنا رحم کر دے، کرم کر دے۔ اپنے نبی کی زندگی کو سیکھو۔ دو مختصر بات، ایک اللہ سے جڑ جاؤ نماز کے ذریعے، ایک بندوں سے جڑ جاؤ حسن سلوک اور اخلاق کے ذریعے۔ انشاءاللہ اس کی نیت کرتے ہو؟ تو آج ایک چھوٹا سا بول میرے ساتھ بول دو، سب جوان ہو، جوانی کی توبہ اللہ کو پسند ہے۔ آج توبہ کر کے اٹھو، انشاءاللہ جب تم توبہ کرو گے تو الٹے ہاتھ کی فائل ابھی پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائے گی، پھر یہاں نئے کاغذ لگیں گے۔ ایڈیٹوریم کے باہر کچھ کرو تو الگ بات ہے، پچھلا سارا انشاءاللہ صاف ہو جائے گا۔ تو توبہ کرتے ہو نا؟ اوپر مستورات بھی آپ بھی سب کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ مبارک ہو، آپ کے سب معاف ہو گئے۔ اب نئی زندگی شروع کرو، جب اللہ وقت دے تبلیغ میں وقت دے۔